ایک نیازی سب پہ بھاری۔ آج ناظرین پاکستان کی جو فضائیں ہیں وہ اسی نعرے سے گونج رہی ہیں۔ سہیل آفریدی جب کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سعید غنی صاحب نے ان کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ سہیل آفریدی پرووڈ دیٹ کہ ہی ڈیزرو، اور وہ آپ امیجن کر لیں کہ اس بندے نے وہ لاہور آیا تو اس نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ پھر اس کے بعد اب جب وہ کراچی کا دورہ شروع ہوا ہے تو ناظرین دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے۔ اتوار کو مینار پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ ناظرین میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ لاہور سے کراچی تک سہیل آفریدی کے نعرے، عمران خان زندہ آباد کے نعرے، آئی پاکستان تحریک انصاف آئی، ایک نیازی سب پہ بھاری۔ آج ناظرین پاکستان کی جو فضائیں ہیں وہ اسی نعرے سے گونج رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کراچی پہنچ چکے ہیں اور کراچی پہنچنے پہ ان کا اتنا شاندار اور والہانہ استقبال کیا گیا ہے کہ آج کئی جو گھر ہیں اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ نیند دور دور تک دکھائی نہ دے۔ ناظرین پہلے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑا سمارٹ کھیلی ہے، اور ایک ہوش ربا انکشاف ہے، ایک حقیقت ہے، ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین اب اسی وقت جو کراچی میں حالات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہمارے سورسز نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی جب کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سعید غنی صاحب نے ان کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ اس کے بعد جو ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، پہلے تو ایئرپورٹ کے اوپر جو عوام ہے، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کے چاہنے والے، فینز، ووٹرز، سپورٹرز، ان کا کوئی جم غفیر تھا ایئرپورٹ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں، اور اب تک کی جو تازہ ترین اور کنفرم سچویشنز ہیں، جو خبریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ سہیل آفریدی ابھی تک سندھ کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ عمران خان زندہ آباد کے نعروں کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ منزل مقصود پہ نہیں پہنچا۔ سہیل آفریدی نے کراچی روانہ ہونے سے پہلے بتایا کہ میں وہاں پہ جا کے مین جو ایجنڈا ہے، مدعا ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی کے لیے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو متحرک کرنا۔ ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ وہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کریں گے، جس کے جواب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ چونکہ وہاں پہ پشتون پختون کی ایک بڑی کمیونٹی ہے، کے پی کے کی بڑی آبادی ہے جو کہ سندھ کے مختلف شہروں میں، کراچی میں آباد ہے، تو میں ان کے مسائل کو پہلے میں ان سے ملوں گا، ان کے مسائل کا پتہ کروں گا، معلوم کروں گا، پھر اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان تک میں اپنے جو رہائشی ہیں، جو میرے پشتون پختون بھائی ہیں، ان کے مسائل پہنچاؤں گا۔ تو ناظرین سہیل آفریدی اتنا سینسیبل کیسے کھیل سکتا ہے؟ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک نوجوان آئی ایس ایف کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ جو ایک آپ کہیں کہ ایجنسی کی طرف سے وہ دور علاقے میں کے پی کے وہ علاقہ جو علاقہ غیر کہلاتا ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے، یہ بچہ تو جو ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہو۔ لیکن ناظرین سہیل آفریدی نے اپنی دانش مندی، عقل مندی، اپنی حاضر جوابی اور اپنی جو دانست ہے اس سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان نے اپنی پارٹی میں کوئی قیادت تیار نہیں کی، تو ناظرین عمران خان نے اپنی پارٹی میں دو طرح کی قیادت تیار کی ہے۔ ایک وہ قیادت جو اس سے پہلے آن سین تھی، آن ریکارڈ تھی، جو کہ اس چیز کی حامی تھی کہ جی مطالبات یہ گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے، بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل کیا جائے، یعنی کہ اسد کیسر، علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، اس کے علاوہ اور ایک لمبی لائن سینئر قیادت کی جو یہ چاہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی سے صرف بات چیت کرے اور بات چیت کے ذریعے نیا راستہ اپنایا جائے۔ لیکن ناظرین ہم نے دیکھا کہ 2.5 سال تک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک ایسا شدید کریک ڈاؤن کیا گیا جس سے وہ مکمل جو قیادت ہے وہ ایکسپوز بھی ہو گئی، کارکنان کی نظروں میں وہ بیچاری گر بھی گئی، اور ایون کہ ان کو سوشل میڈیا پہ کئی نیگیٹو کمپینز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے جو قیادت ہے، وہ جو ٹیم بی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، آئی ایس ایف کی قیادت، وہ بچے، وہ نوجوان جو کم از کم 22 سال سے عمران خان کی سربراہی میں، قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اور میں آپ کو ایک اندر کی خبر دے رہا ہوں، یہ وہ گروپ ہے جس کو کہ مراد سعید لیڈ کر رہا تھا۔ انڈاؤٹیڈلی مراد سعید ابھی تک آن سکرین نہیں ہے، اگر مراد سعید کے ساتھ حالات نہ ہوتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد سعید، لیکن credit goes to سہیل آفریدی، and سہیل آفریدی proved that کہ he deserved
اور وہ آپ امیجن کر لیں کہ اس بندے نے وہ لاہور آیا تو اس نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا. پھر اس کے بعد اب جب وہ کراچی کا دورہ شروع ہوا ہے تو ناظرین دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے. ایک تو یہ سہیل افریدی نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ کراچی عمران خان کا تھا, عمران خان کا ہے اور عمران خان کا ہی رہے گا. حلیم عادل شیخ جو کہ کراچی کے صدر ہیں, ناظرین حلیم عادل شیخ پہ بھی بعض اوقات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جذباتی ووٹرز اور سپورٹرز جو کہ بڑی تنقید کرتے تھے, تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ جو ڈیوٹی حلیم عادل شیخ سندھ میں پرفارم کر رہا ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرفارم. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں حکومت کس کی ہے, اور میں آپ کو ایک اندر کی خبر دے رہا ہوں, حکومت وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بظاہر ہے, لیکن وہاں پہ طاقتور حلقے بہت انفلوئنس رکھتے ہیں. اور ناظرین ایک اور پازیٹیو جیسچر, ایک اور پازیٹیو خبر, پازیٹیو بات وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی جب ایئرپورٹ پہ اترے, جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو پاکستان رینجرز نے ان کی سیکیورٹی کو سنبھالا, اور وہاں پہ جو سرکاری پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں اس میں پاکستان رینجرز بھی دکھائی دے رہی ہے. ناظرین دس از دا ٹائم, یہ وہ ٹائم ہے جب پاکستان تحریک انصاف ہر چیز کو, ہر پرسیپشن کو بدل سکتی ہے. ان کے بارے میں وہ ایجنڈا جو کہ مخالفین پھیلا رہے تھے کہ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ, یہ جو اینٹی اسٹیٹ ہیں, ان کی دہشت گردوں کے ساتھ رسائی ہے, تو ناظرین یہ وہ موقع ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا ہے, اور اس موقع پہ اب چوکا لگانا چاہیے اور چیزوں کو سمارٹلی لے کے چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے کوئی اینٹی اسٹیٹ تقریریں کریں, کوئی اس طرح کی کچھ بڑی سینسیبل آپ کو یہاں پہ اننگز کھیلنا ہوگی. اور ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں. اور سعید غنی کا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ آنا, ہم نے دیکھا کہ جب یہ پنجاب میں آئے ہیں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کو تو ابھی تک بخار ہے, سہیل افریدی اور شفیع اللہ جان اور دوسرے جو وزراء ہیں ان کا, آج تک بھی پاکستان کی جو پنجاب حکومت ہے وہ اس چیز سے باہر ہی نہیں آ رہی, اس بخار, ان کا وہ بخار ہی نہیں اتر رہا کہ جب یہ کے پی کے والے یہاں پہ آئے تھے وہ یہ کر گئے, وہ کر گئے, مس مینجمنٹ تھی. ناظرین اب یہ وہی وفد ہے جو کہ یہاں پہ پنجاب میں آیا تھا, ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, چھت کی گاڑی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, سہیل افریدی نعروں کا جواب دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ناظرین آج کا جو کلپ آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی وہاں پہ جب کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہے تو ایک فوجی وین, ایک فوجی گاڑی, اس میں کچھ نوجوان تھے, کچھ جوان تھے ہمارے فوجی جوان, وہ جا رہے تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا, ادھر تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نیازی, تو آگے سے آواز آئی, وہ جو فوجی وین تھی سب پہ بھاری. اٹ مینز دیٹ ناظرین یہ وہ جیسچرز ہیں, یہ وہ پوزز ہیں, یہ وہ سینز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی پولیٹکس میں واپس لا سکتے ہیں. پولیٹکس سے مراد ہے پاور پولیٹکس میں. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ تو پاکستان کے چپے چپے پہ. ناظرین اتوار کو مینار پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ سہیل افریدی کی سندھ میں رہتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ میٹنگز ہیں, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکرز جن کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, جن کو جیلوں میں رکھا گیا, جن کو سندھ حکومت جن کے اوپر ظلم اور جبر کیا, ان سب کے ساتھ انتہائی اہم ملاقاتیں ہیں. پنجاب سے کاروان نکلا, وہ بھی سہیل افریدی کے ساتھ مل چکا ہے. اور ناظرین اس سے پہلے کل شام کو جو مناظر تھے, محمود اچکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو وفد ہے وہ بالآخر بنی گالہ پہنچ گیا, اور پھر وہاں سے انہوں نے جو کمالات ہیں وہ وہاں سے آغاز ہوا, اور آج جو کراچی میں ہم سینز دیکھ رہے ہیں اٹ مینز دیٹ ناظرین کہ وہی ہوا کہ لاہور سے کراچی تک عمران خان, عمران خان اور عمران خان کے نعرے ہی ہیں جس سے آج فضائیں گونج رہی ہیں, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. پنجاب حکومت وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے میسیجز اور چھوٹے چھوٹے بیانات دے کے کنٹروورسیز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سہیل افریدی کی طرف سے توجہ کو ہٹانا. ناظرین میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, بہت بڑی خبر. یہ جو آج کل کچھ ایسی ویڈیوز ہیں, نازیبا ویڈیوز ہیں, وہ بھی جان بوجھ کے ان کے اوپر کیوں نہیں, یہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے وہ کیوں نہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی؟ یہ جو ہمارے مختلف لاز بنائے گئے تھے وہ ان کے اوپر کیوں لاگو نہیں ہو رہے, اور جو فائر وال لگی ہوئی ہے وہ ان ویڈیوز کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ تو ناظرین اس کا جواب ہے میرے ان تمام بھائیوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے سوالات پوچھے. اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. کچھ نازیبا ویڈیوز ہیں جو کہ جان بوجھ کے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, صرف اور صرف عمران خان کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے, عمران خان کے ایشو کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے. جنوری کا جلسہ, فروری کا احتجاج,
اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کے جو ہماری سائبر کرائم کنٹرول ایجنسیز ہیں وہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو روک ہی نہیں رہی، اور یہ غیر اخلاقی جو مواد ہے اس کو ہٹایا نہیں جا رہا۔ ناظرین، یہ چونکا دینے والا ایک خبر ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ناظرین، دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ یہ جو سیاسی شر ہے اس سے محفوظ رہیں۔ کراچی وقتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت قبضے میں ہے، اور ہر طرف پی ٹی آئی جو سرخ اور سبز جھنڈے ہیں اس سے لہرا رہے ہیں پورے کراچی میں اور سندھ میں، اور اتوار تک یہ جو لہر چلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، سہیل افریدی کی، عمران خان کی، یہ کہیں پہ بھی تھمنے والی نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔